نے برکت پائی. اب یہ دوسرا کلمہ، اور اس کلمے کا جو مضمون ہے وہ ہے نجات. اس کائنات کے اندر یسوع مسیح کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان کے لیے نجات ہو. پہلے تین جب کلموں کی بات کی جائے تو یسوع مسیح کے ہمیں تین کنسرن نظر آتے ہیں. کنسرن سے مراد ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں فکر کی جائے، جب کسی چیز کو بڑے غور سے اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کا مطلب تھا کنسرن کرنا، کسی چیز کو ترجیح دینا. سب سے پہلا کنسرن ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح کا پوری دنیا کے لیے عالمگیر کنسرن ہے، جس میں اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ ایک اجتماعی فکر نظر ہمیں آتی ہے کہ وہ سب کو کہہ رہے ہیں. تیسرے کلمے کے اندر ہمیں ایک خاندانی کنسرن نظر آتا ہے، ایک خاندانی فکر نظر آتی ہے یسوع مسیح کی، جب وہ کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اس سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اب جو دوسرا کنسرن ہے وہ ہے ذاتی انفرادی طور پر، جو ہمیں آج دوسرے کلمے کے اندر نجات کے کلمے میں نظر آتا ہے. سو یہاں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو فکر ہے وہ عالمگیر کلیسیا، عالمگیر دنیا کے لیے بھی ہے، خاندانی رشتوں کے لیے بھی ہے، اور کسی ایک زندگی کے لیے بھی ہے. خداوند یسوع مسیح کے نزدیک کوئی ایک زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، اور یہاں ہم ایک زندگی کے بارے میں فوکس کریں گے، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ ایک ڈاکو ہے. جب کلام ہم پڑھتے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ یسوع مسیح کو خطا کاروں میں صلیب دی گئی، جو اس کے دائیں بائیں خطا کار موجود تھے. اب یہ جو ریزن ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید صلیب ایسے بھی دی جا سکتی تھی، یسوع مسیح اکیلے کو بھی دی جا سکتی تھی، لیکن 700 سال پہلے یسوع مسیح کی آمد سے، یسوع مسیح کی پیدائش سے، یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ خطا کاروں کے درمیان ٹھہرایا جائے گا. سو اس پیشنگوئی کو پورا کرنے کے لیے جو یہاں پر صلیب پر پوری ہوئی، اس کے دائیں بائیں خطا کار تھے، یعنی 2 ڈاکو تھے. تاریخ کی بات کی جائے تو رومی حکومت کے اندر ان ڈاکوؤں کے جو کیسز ہیں وہ درج ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی مصلوبیت فیک ہے، کچھ مذاہب اس کو جھوٹ تصور کرتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں ڈاکوؤں کے جب کیس مقدمہ جات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی مصلوبیت بھی بالکل صحیح ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دونوں ڈاکوؤں کے درمیان یسوع مسیح موجود تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکو نے لان تان کیا اور ایک نے نہیں کیا، لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو دونوں ڈاکو جو تھے ان دونوں نے یسوع مسیح کو لان تان کیا. متی 27 باب کی 44 آیت میں لکھا ہے کہ دونوں ڈاکوؤں نے یسوع مسیح کو لان تان کیا. جب یہ دونوں بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک پھر خاموش ہو جاتا ہے، اور کسی وقت کے لیے وہ اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، کیونکہ اس نے یہ سنا تھا پہلے کلمے کے اندر کہ یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. اس کے ذہن کے اندر یہ بات ٹھہر گئی کہ اس سچویشن کے اندر بھی یسوع مسیح معاف کر سکتا ہے، اور اس نے یسوع مسیح کے اختیار کو جانا، اور خدا کے روح نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کیا. تو اس نے کیا کیا؟ سوچنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب وہ خاموشی سے سوچنا شروع کیا تو اس کا رویہ، اس کی سوچ، اس کے الفاظ ہی بدل گیا. جب دوسرا ڈاکو ملامت کر رہا تھا تو اس نے پھر اس کو ڈانٹا، اور خدا کا اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا. یاد رکھیں جب انسان غور سے اپنے گناہوں پر غور کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو خدا کا روح اس انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اب اس ڈاکو کے اوپر خدا کا روح کام کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے جس نے کام کیا وہ کیا ہوا کہ اس کے اندر خدا کا خوف آ گیا.
اور اس نے کہا اس ڈاکو سے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ پہلی بات اس کی زندگی میں ہی وہ خدا کا خوف آیا۔ جب بھی کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور قبول کرتا ہے اور خدا کا روح اس پر سایہ ڈالتا ہے اور وہ خدا کی روح کی منظوری میں اپنے آپ کو ڈھیلتا ہے، تو سب سے پہلے اس انسان کی زندگی میں خدا کا خوف آتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، علم کا شروع ہے۔ اس خوف کے بعد کیا ہوا؟ جب اس نے کہا اس کی زندگی میں خدا کا خوف آیا، اس کے بعد دوسری بات اس کی زندگی میں آئی وہ یہ آئی کہ اس کے اندر گناہ کا احساس آیا اور گناہ کا اقرار ہے۔ دوسری آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ 41ویں آیت میں وہ کہتا ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ اب یہاں وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہماری سزا کیا ہے؟ واجبی ہے۔ جب خدا کا روح انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ میری زندگی میں گناہ کہاں پر ہے، اور وہ گناہ کو کنفیس کرتا ہے۔ پہلی بار ڈاکو کی زندگی میں ہی اس کے اندر خدا کا خوف آیا، اور خوف کے بعد اس کے اندر گناہ کا احساس آیا، اور اس نے اس بات پہ اقرار کیا کہ ہماری سزا واجبی ہے لیکن وہ تو بے گناہ ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو آتی ہے وہ آتی ہے یسوع مسیح پر ایمان۔ جب ہم گناہ کا احساس کرتے ہیں تو پھر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ یسوع پر ایمان رکھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ یسوع صلیب پر ہوتے ہوئے ان یہودیوں کے ان فقیروں فریسیوں کو معاف کر رہا ہے، اور اس نے صلیب پر یسوع مسیح کی اختیار، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو دیکھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے یہ ایمان رکھ لیا کہ یہ یسوع مسیح کی قدرت ہے کہ وہ ایک دن آئے گا، اس کو پتا تھا کہ یہ جی اٹھے گا اور اپنی بادشاہت میں آئے گا، اور اس نے ایمان رکھا یسوع مسیح پر اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ سو انسان کی زندگی کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں مصر بیٹی کی کہانی کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب مصر بیٹا وہ ساری زندگی گزار چکا تو ایک اس کی زندگی میں وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے آپ پر غور کیا اور سوچا۔ کوریا کے اندر دعا کا ایک طریقہ کار ہے وہ جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، جسے کہتے ہیں سوکنگ، میڈیٹیشن کرنا۔ وہ سائلنس پریئر ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے رواج نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت اپنی زندگی کو انالیسس کرنے کے لیے دیا کریں۔ مصر بیٹے نے سوچا اور غور کیا، اور اس غور کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی کیا آئی کہ وہ بھی خدا سے ڈرا، اور اس نے کہا، اس نے کنفیس کیا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہاں یسوع پر وہ ایمان لے کے آیا، اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اب یسوع نے جب اس کا ایمان دیکھا تو ان چیزوں کے بعد اس نے جو چیز حاصل کی وہ تھی نجات۔ اس سارے کام کے عوض کے بعد کیا ہوا؟ اس کے آنسر میں کیا ہوا؟ اس کے ریوارڈ میں کیا ہوا؟ یسوع نے سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں۔ ہاللیلویا۔ انسان کی زندگی میں جب خدا کا خوف آ جاتا ہے، جب اس کی زندگی کے اندر گناہ کا احساس اور اقرار آ جاتا ہے، اور وہ پوری طرح یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتا ہے، تب اس کی زندگی کے اندر نجات کا کام ہوتا ہے۔ آج اس ڈاکو سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ یہ بپتسمہ لے، یہ روزے رکھے، دعائیں کرے، لیکن اس نے پوری طرح سے اپنی زندگی میں اپنی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ جب تک ہماری زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کا روح کام نہیں کر رہا۔ جب تک ہم اپنے گناہوں پر پشیمان نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے خدا کا روح کام نہیں کر رہا۔ اور ایمان کے بغیر خدا کو ویسے پسند آنا ناممکن ہے۔ سو یاد رکھیں، اس نے نجات کو حاصل کیسے کیا اور فردوس میں جانے کا طریقہ اس نے ہمیں کیا بتایا
کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں خدا کے خوف کو رکھیں، گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع پر ایمان رکھیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا خدا ماضی کا خدا ہے، حال کا خدا ہے۔ خدا زمانوں کی قید سے باہر ہے۔ جو یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہ سینٹینس کو جانتے ہیں، فعل، ماضی، حال اور مستقبل کو، تو ایک سینٹینس کے اندر تینوں زمانے موجود ہیں۔ لکھا ہے اس نے اس سے کہا، یہ ماضی کا سینٹینس ہے کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں یہ پریزنٹ ہے، اور تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ مستقبل ہے۔ اور ایک ہی سینٹینس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل کا خدا ہے، وہ زمانوں کی قید سے باہر ہے۔ سوال یہ ہے، یہ ڈاکو کی زندگی پر غور کریں۔ صبح کو یہ عدالتوں میں ہے، دوپہر کو سلیپ پر ہے، اور بعد از دوپہر یہ فردوس کا حصہ بن چکا ہے۔ یسوع آج بھی موجود ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر اس کا خوف نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر اپنے گناہوں کی پشیمانی نہیں ہے اور یسوع پر ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کے سلیپ دینے کا ہمارے لیے فائدہ بھی نہیں۔ یہ کلمات صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، سنتے جائیں گے کہ اپنی زندگی کے اندر خدا کا خوف رکھیں، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر علم اور حکمت آئے، اور یہی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ اور جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے اور یسوع پر ایمان لاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں نجات کا کام ہو جاتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔